ایک وقت آنا ہے کہ تو اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اذا احب عبدی لقائی احببت لقاءہ وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي كَرِهْتُ لِقَاءَهُ، جب میرا بندہ مجھ سے ملنے کی چاہت رکھتا ہے تو میں بھی اس سے ملنے کی چاہت رکھتا ہوں۔ پھر وہ ملاقات تو پھر زندگی کی آرزو ہے کہ میں اس کے حضور جاؤں، لیکن اچھے اعمال کا ذخیرہ ہوگا تو پھر ملنے کی آرزویں ہوں گی۔ گناہوں کا بوجھ ہو تو پھر ملنے کی تمنائیں نہیں ہوتی۔ جو اشتہاری ہوتے ہیں وہ تو شہر سے گریز کر کے پردے میں گزرتے ہیں، تھانے کے آگے سے کیسے گزریں گے؟ جن کے ذمہ جرم کوئی نہیں ہوتا تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ تو نہیں پائے گا۔ لیکن جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے زندگی بسر کی ہوگی، اللہ جل شانہ سے ملاقات کا شوق انہیں کشاں کشاں اس کی دہلیز پہ لے جائے گا۔ تو کہا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تو اس سے ملاقات تو کرنے والا ہی ہے، کرے گا تو صحیح، لیکن ملاقات کی کیفیت کیا ہوگی، حالت کیا ہوگی، صورت کیا ہوگی، اب یہ تیرے اعمال کے مطابق تجھے پتہ چلے گا کہ تو کہاں کھڑا ہے۔ تو اپنی مختصر زندگی کو مالک کی راہوں پہ ڈال دیں۔ یہ زندگی ایک بار ہی ملی ہے، دوبارہ نہیں ملنی۔ اللہ جل شانہ کے ذکر کے دائرے میں زندگی بسر کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ جب انسان اپنے رب کو فراموش نہیں کرتا، اسے یاد رکھتا ہے، تو اللہ جل شانہ اسے فراموش نہیں کرتا۔ اللہ جل شانہ اپنی عنایت خاصہ اور اپنی کرم نوازیاں اس بندے کو لمحہ لمحہ عطا کرتا ہے جو اسے یاد کرتا رہتا ہے۔ اللہ کو یاد کرنے کے لیے عربی میں جو لفظ ہے وہ ذکر ہے، اور یہ اصطلاح ہم سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ذکر الہی ہمارے دل کی غذا ہے، روحوں کی تسکین کا سبب اور قرار باطن، اور اللہ جل شانہ کی قربتوں کا ذریعہ ہے۔ فرمایا گیا ذاکر اللہ فی الغافلین کشجرۃ الخضراء فی وسط الحشیم، غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسے ہے جس طرح سوکھی سڑی گھاس کے اندر شجر سایہ دار ہوتا ہے، یا جنگ کے میدان میں جو لوگ بھاگ گئے ہوں تو کوئی بندہ اس مشکل وقت کے اندر بھی کھڑا رہے اور دشمن کے ساتھ برسرے پیکار رہے، تو ذکر نہ کرنے والے اور ذکر کرنے والوں کی اس طرح مثال دی گئی ہے۔ اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والے میدان جنگ سے بھاگنے والوں کی طرح ہیں، اور اللہ کا ذکر کرنے والا ثابت قدم رہنے والوں کے زمرے میں شامل ہوتا ہے۔ ذکر کی جو لغوی تعبیر ہے وہ تو یہی ہے یاد کرنا، یاد کرنا، یاد رکھنا، یہ ذکر کسے کہا جاتا ہے۔ اور اس کو پھر تفعیل کے مصدر پر لے جائیں تو پھر تذکیر، تو تذکیر کا مطلب نصیحت پکڑنا ہے۔ تذکیر کا مقصد کسی کو یاد کر کے اس سے عبرت حاصل کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں تذکیر کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ تذکیر بالقرآن، قرآن سے تذکیر حاصل کرنا، تذکیر بے آلاء اللہ، اللہ کی نشانیوں سے تذکیر حاصل کرنا، سابقہ امتوں کے احوال سے تذکیر حاصل کرنا، اور مجرد معنی میں ذکر کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا،
اے ایمان والو اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ تو وہ عمل جس کا اللہ جل شانہ نے کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا، وہ چیز جو کثرت کے ساتھ بجا لانے کے حکم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تم مجھے یاد کرو، میں تجھے فراموش نہیں کروں گا، تمہارا چرچا کروں گا، تمہاری یادوں کے چراغ بجھنے نہیں دوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، میرا شکر بجا لاؤ، اور کفران نعمت جیسی بدکاری نہ کرنا، ناشکری نہ کرنا، کفران نعمت نہ کرنا۔ تو اللہ کا ذکر کرنے سے مراد اس کو یاد کرنا ہے، اور یہاں علماء تفسیر نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اطاعت سے، فرما برداری سے یاد کرو، میں تمہیں اجر و ثواب سے یاد کروں گا۔ یعنی میرے ذکر کا مفہوم یہ ہے کہ تم میری اطاعت بجا لاؤ، میرے حکموں کو مانو، اور میں پھر تمہیں یاد کروں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں تمہیں اس کا اجر و ثواب عطا کروں گا۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل محبت نے اس کا ترجمہ کیا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ یعنی جب تم مجھے یاد کرو گے تو اللہ کا یاد کرنا کیا ہے کہ وہ تمہاری عزت افزائی اس طرح فرمائے گا کہ کائنات کے اندر تمہاری عظمتوں کے جھنڈے گاڑ دیے جائیں گے، تمہارا چرچا ہو جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جبریل امین سے کہتا ہے کہ فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور پھر جبریل امین بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبریل امین کو حکم ہوتا ہے کہ اہل سما کو منادی دے دو، آسمان کے رہنے والوں کو بتا دو کہ فلاں بندے سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، جبریل بھی پیار کرتے ہیں، آسمان کے باسیوں تم بھی اس سے پیار کرو۔ پھر آسمان والے اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی قبولیت کو دنیا میں ڈال دیا جاتا ہے، دنیا کے رہنے والوں کے دلوں میں اس کا احترام، اس کی محبت پیدا کر دی جاتی ہے۔ تو گویا اللہ سے محبت کا نتیجہ اللہ کی محبت، جبریل امین کی محبت، فرشتوں کی محبت، آسمانی مخلوقات کی محبت، اور زمین پہ بسنے والے اچھے لوگوں کی محبت اس شخص کا مقسوم ہو جاتا ہے۔ اور یہاں ارشاد فرمایا جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو اگر وہ اکیلے یاد کرتا ہے، تنہائی میں یاد کرتا ہے، تو میں بھی اس بندے کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر میرا بندہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے، ہجوم انسانہ میں، لوگوں کے ہجوم میں یاد کرتا ہے، تو میں اس سے بہتر مجلس جو فرشتوں کی ہے اس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر میرا بندہ میری طرف ایک قدم چل کے آئے تو میں اس کی طرف 70 قدم چل کے آتا ہوں۔ پہلے فرمایا ایک بالشت آئے تو میں 70 بالشت آتا ہوں، پھر ایک ذرا آئے تو میں 70 ذرا اس کی طرف آتا ہوں، ایک گز آئے تو 70 گز اس کی طرف میری رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ اور پھر آخر میں لفظ ہیں کہ اگر وہ میرا بندہ میری طرف چل کے آئے، اتیتہ ہر والا، وہ چل کے آئے تو میری رحمتیں دوڑ کے استقبال کرتے۔ تو یہ اللہ کے ذکر کی برکتیں ہیں جو اللہ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ کے ذکر کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور ہمیں اتنے طریقہ ہائے ذکر دیے گئے ہیں کہ ہم ہر وقت اس ذکر کے دائرے میں رہیں۔
یہ جو نماز ہے یہ بھی اللہ کے ذکر کی ایک صورت ہے. اقم الصلاۃ لذکری، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے. یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضری لگوانے آتے ہیں. 5 ٹائم ہم کام چھوڑ کے بھاگ آتے ہیں، گھر چھوڑ کے بھاگ آتے ہیں، ہم کھیل کے میدان میں ہوں تو بھاگ آتے ہیں، ہم دوستوں میں بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے ہوں تو بھاگ آتے ہیں، ہم سوئے ہوئے ہو تو اٹھ کے بھاگ آتے ہیں، ہم کھانا کھا رہے ہوں تو چھوڑ کے بھاگ آتے ہیں، شادی میں ہو تو چھوڑ کے بھاگ آتے ہیں. تو 5 مرتبہ ہم سارے کاموں سے جس بھی نوعیت کا کام کیوں نہ ہو، امور سلطنت سر انجام دے رہے ہوں یا اپنے بچوں میں بیٹھے ہوں یا بیوی کے ساتھ بیٹھ کے ملاعبت کر رہے ہوں یا کھیل کود میں مصروف ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ یا اہم ترین کاموں میں لگے ہوئے ہوں، ہم جو بھی کر رہے ہوں سب چھوڑ کے 5 مرتبہ آ کے رب سے کہتے ہیں مالک یہ کام کاج دنیا کے یہ تو ہمارے ذمے ہیں، لیکن ہم حاضری لگانے آئے، ہم تیرے ہی بندے ہیں. تو یہ گویا اپنی وفاداری بتانے آتے ہیں اور یہ عرض کرنے آتے ہیں کہ مالک ہم تجھے فراموش نہیں کیا، تجھے بھولے نہیں ہیں. تو اس لیے نماز اللہ کی یاد کا ذریعہ بن گئی. اقم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو میرے ذکر کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے. تو پھر جب بندہ اس کو یاد آ رہا ہو اور بندہ اسے یاد کر رہا ہو تو پھر درمیان میں کوئی چیز اور مخل نہیں ہونی چاہیے. تو یادوں کا ہجوم اس طرح کا ہو کہ رکوع ہے، قیام ہے، سجدہ ہے، قومہ ہے، جلسہ ہے، استراحہ ہے، کچھ بھی ہے، ہر حالت کے اندر اس کی یاد کا غلبہ نماز کے اندر ہو. اور نماز کی حقیقت کو، عبادت کی حقیقت کو حدیث جبریل میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت تو اس طرح کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت تیرے اوپر کسی وجہ سے طاری نہیں ہو پاتی تو کم از کم یہ کیفیت تو تیرے اوپر طاری ہونی چاہیے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ جب کیفیت ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، تو پھر تو انسان کی توجہ کیسے بھٹک سکتی ہے، وہ کیسے اپنی سوچوں کو آوارہ ہونے دے سکتا ہے جب یہ تصور جمع ہوا ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. میں آپ سے مخاطبت کر رہا ہوں تو کوئی شخص اس مجلس میں اٹھ کے میرے سے بات کرنے لگ جائے تو جس وقت وہ میرے سے بات کرنے کر رہا ہوگا تو اس کی توجہ تو کسی اور سمت نہیں جائے گی. اور اگر چلو یہ نہیں تو اتنے مجمع میں کسی کی طرف متوجہ ہو کے اس کو مخاطب کرنے لگ جاؤں تو مجھے بتائیے گا کہ وہ اتنے لوگوں میں کوئی سوچ بھٹک بھی سکتی ہے، کوئی ادھر چلا گیا، کوئی سوچ کو لے کے ادھر چلا گیا، لیکن جس سے ڈائریکٹ مخاطبہ ہو جائے تو کیا اس کی توجہ دائیں بائیں جا سکتی ہے؟ اب یہ 2 صورتیں ہی بتائی گئی ہیں کہ تم رب سے اس طرح عبادت میں ملو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور یہ کیفیت نہیں ہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ان دونوں صورتوں کے اندر ہماری توجہ یکسو رہتی ہے. اور اس سے نیچے اگر ہم عبادت کے درجے میں ہیں کہ نہ یہ کیفیت بلند نصیب ہوئی کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں اور نہ یہ کیفیت ہمیں نصیب ہوئی کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، بس ہم نماز پڑھے جا رہے ہیں، تو پھر ہمیں ابھی اپنی نماز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جو کم از کم اس درجے پہ پہنچ جائے کہ ہم اس کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. اور یہ تیقن اور یہ یقین جو ہے وہ ہماری باطنی تربیت کرتا ہے. یعنی یہ تصور کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور نماز کے اندر جب یہ پختہ ہو جائے گا تو پھر وہ نماز کے باہر بھی تصور ہمارے ساتھ جڑنا شروع ہو جائے گا. ہم نماز کے ساتھ اس تصور کو لے کے اپنے گھر بھی چلے جائیں گے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ کوئی محض وہمی اور گمانی عقیدہ تو نہیں ہے، حقیقت ہے کہ ہم اس کی نگاہوں میں ہیں اور وہ لمحہ لمحہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو ہم گھر میں ہیں تو وہ دیکھ رہا ہے، ہم کاروبار پہ ہیں تو ہمیں دیکھ رہا ہے. تو ہمارے رویے، ہماری زندگی کے سارے چال چلن خود بخود مرتب اور منظم ہو جائیں کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے.
تو یہ عقیدہ ہمیں گناہوں سے بھی بچاتا ہے، اور یہ فیض ہمیں نصیب ہونا تھا نماز سے۔ تو سب سے پہلی مشق ہماری نماز میں ہونی تھی کہ ہم نماز میں کھڑے اس تصور میں ڈوب جاتے، پہلے تو یہ تصور کہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں، جب اسے دیکھ رہے ہیں تو کوئی اور نظر ہی نہیں آئے گا، اور دوسرا تصور کم از کم کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر بھی خیال اور سوچ بھٹک نہیں سکتی۔ اور یہ تصور لے کے جب عملی زندگی میں اتر جائیں گے نماز کا فیضان، تو پھر جو کہا گیا نا کہ نماز برائی اور برے کاموں سے اور بے حیائی سے بچاتی ہے، تو وہ وہی نماز ہے جو ان آداب کی رعایت کے ساتھ پڑھی جائے کہ جس کا نتیجہ یہ پیدا ہو۔ ورنہ تو ہم یہ عملی طور پہ دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور باقی برے اعمال بھی کرتے ہیں، جبکہ نماز کا کام کیا ہے؟ بے حیائی سے بچانا، برے کاموں سے بچانا، مکروہ امور سے بندے کی حفاظت کرنا۔ نماز خود حصار بن جاتی ہے، نماز خود مضبوط قلعہ بن جاتی ہے جو بندے کو ان امور سے بچاتی ہے۔ لیکن یہ وہ نماز ہے جو نماز ہے، جو ہماری ٹکریں ہیں تو وہ تو ہمیں نماز کا وہ حظ ہی نہیں دے پاتی۔ اس لیے ارشاد فرمایا خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اور وہ دکھاوے کی ٹکریں مار رہے ہیں۔ الذین ھم یراؤون ویمنعون الماعون، ان کی نماز نہیں ہے، دکھلاوے کی ٹکریں ہیں۔ تو وہ پھر جو دکھلاوے کی ٹکریں ہوں گی تو وہ پھر وہ نتیجہ تو پیدا نہیں کر سکیں گی جو نماز کا لازمی نتیجہ ہے، اور وہ کیا؟ بے حیائی سے روکنا، برے کاموں سے روک دینا، تو یہ نماز کا لازمی نتیجہ ہے۔ تو نماز اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ تو کہا اقم الصلاۃ لذکری، نماز جو ہے وہ پڑھو، یہ میرا ذکر ہے۔ اچھا، قرآن کو بھی ذکر کہا گیا ہے، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے، تو قرآن بھی ذکر ہے۔ تو پھر جو اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا کہا گیا تو اس میں قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور ہماری زندگی میں قرآن مجید کی تلاوت لازم ہونی چاہیے، جبکہ دور موجود کے فتنوں نے ہم سے جہاں بہت ساری چیزیں چھین لی وہاں تلاوت کلام مجید بھی چھین لی ہے۔ ہمارا بہت سارا وقت جو ہے وہ ان چیزوں میں گزر جاتا ہے کہ جو چیزیں ہماری زندگی میں کبھی کبھار اور ایک نمک کی شکل کے اندر ہونی چاہیے۔ ہم جب چھوٹے تھے، بچے تھے، تو کوئی 8 دن کے بعد جو ہے وہ کوئی دادی اماں سے لطیفہ سننے کا جو موقع میسر آتا تھا، ورنہ نصیحت آموز کہانیاں تھیں۔ تو کوئی چھٹی کا دن اور آخری دن تو دادی اماں کو کہا کہ کوئی ایسی بات بھی سنائے، تو وہی 5 7 10 15 چیزیں تھیں جو بار بار آتی تھیں، اور اس کے اندر بھی کوئی تربیت، کوئی چیزیں چھپی ہوتی تھیں۔ لیکن آج کتنوں کا وقت جو ہے کہکہوں میں بیت جاتا ہے، اور زندگی کتنی بے ترتیب ہو گئی ہے، غیر منظم ہو گئی ہے۔ قرآن مجید تو زندگی کا لازمہ تھا، دن کا آغاز ہی قرآن مجید سے ہوتا تھا، بچے بوڑھے جوان سب قرآن مجید پڑھتے تھے، اور اگر کسی کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا تھا تو پڑھنے والوں کی دھیمی دھیمی آواز کے تلذذ سے وہ فیضیاب ضرور ہوتا تھا، چاہے مصلی پہ ایسے ہی بیٹھ کے کچھ پڑھ رہا ہو تو وہ ضرور اس عمل میں شریک ہوتا تھا۔ اس کا نور سارا دن ہمارے ساتھ رہتا تھا، وہ صبح کے اجالوں سے پھوٹتی ہوئی ضیائیں اور قرآن مجید کی دل آویز صداؤں سے نکلتے ہوئے جو ہے وہ انوار وہ ہماری زندگی میں سرایت کر جاتے تھے، اور پھر ہم قرآن مجید کی تلاوت کے سائے میں، ماں کی دعاؤں کے سائے میں، ایک پاکیزہ ماحول کے سائے میں گھر سے نکلتے تھے، اور اس کے اثرات ہماری زندگی میں ہوتے تھے، رزق حلال کی شکل کے اندر، شائستگی کی شکل کے اندر، اور برکت کی صورت کے اندر۔ رزق اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا، فراوانی اتنی نہیں تھی جتنی اب ہے۔ ایک بچہ آج جتنے اخراجات کر رہا ہوتا ہے، اس کے موبائل کا خرچہ ہے، اس کے موٹر سائیکل کے پیٹرول کا خرچہ ہے، یہ عام زندگی میں جو آپ کہہ لیجئے متوسط طبقہ ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ باقی جو امراء ہیں، اہل خیر ہیں، ان کی اولادیں تو جتنے روز کے اخراجات کرتی ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا۔
تو متوسط طبقے کا گھر کا ایک ایک فرد روزانہ کتنا بیلنس خرچ کرتا ہے موبائل میں، اور کتنا پیٹرول لگاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی جو ضروریات ہیں، تو اتنا خرچہ ٹوٹل گھر کا ہوا کرتا تھا. اور لوگ کہتے تھے اللہ کا بڑا شکر ہے اس وقت. اور اب اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ ناشکری ہے. کتنی وہ چیزیں جو آج ہماری زندگی میں ہیں ماضی میں بالکل نہیں تھی، اور آج وہ ہماری زندگی میں وافر اور فراواں ہیں، لیکن شکر ختم ہو گیا. اس لیے کہ شکر بھی ختم ہو گیا اور دوسری برکت بھی ختم ہو گئی. ایک ہے مال کی کثرت اور ایک ہے مال میں برکت. کثرت بڑی چیز نہیں ہے، برکت بڑی چیز ہے. تو برکت کیسے ہوتی تھی؟ جب ہمارے دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے ہوتا تھا. قرآن مجید اللہ کا ذکر ہے، نماز اللہ کا ذکر ہے، اور صبح کا آغاز جو ہے وہ سحری کے سجدوں سے ہوتا. چلو اگر کوئی تہجد کے سجدے کسی کو نصیب نہ ہوتے تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ فجر کے بعد گھروں کے اندر قرآن مجید کا ماحول نہ ہوتا ہو. لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں سمٹ گئیں. آج صبح کے وقت گھر خاموش ہوتے ہیں. غفلت کی خاموشی ہر گھر پہ الا ماشاء اللہ طاری ہوتی ہے. کوئی ایک آدھ بزرگ بوڑھا یا کوئی فرد نماز پڑھ بھی لیتا ہو تو وہ جلدی نماز پڑھی اور پھر اس کے اوپر اپنا بستر لپیٹا اور پھر جو ہے وہ دوبارہ سو گیا. وہ لمحے رزق کے تقسیم ہونے کے ہیں، وہ لمحے برکتوں کے اترنے کے ہیں، وہ لمحے خیر کے ہیں. حضور نے اپنی امت کی صبح کے لیے برکت کی دعا مانگی ہے. جو صبح کے کاروبار ہیں جن کا آغاز صبح ہوتا ہے اس میں خاص برکت رکھی گئی ہے. تو صبح جو ہے وہ زمین پر پھیل جانا اور اپنے حصے کے رزق کو تلاش کرنا. تو وہ جو برکتوں کے لمحے ہیں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیزیں پھر سمیٹنا شروع کر دی جاتی ہیں، اور ہم جب تقریباً چیزیں سمیٹ لی جاتی ہیں اس وقت ہم گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں. تو رزق کی کثرت اور فراوانی تو ہم حاصل کر پاتے ہیں، لیکن حضور نے جو صبح کے وقت برکت کی دعا مانگی تھی اس برکت کو ہم حاصل نہیں کر پاتے. اور اس کے نتیجے کے اندر یہ ہے کثرت کے باوجود بھی ہمیں قلت کی شکایت ہے، فراوانی کے باوجود بھی ہمیں تنگی کی شکایت ہے، ہر چیز کے میسر ہونے کے باوجود بھی برکت مفقود ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے گھروں کو ذکر سے آباد کرنا چاہیے. جب قوم کا یہ اجتماعی عمل ہو جائے گا، اجتماعی عمل یہ ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ برکتوں کے در کشادہ کر دے گا اور رحمتیں کھول دے گا. ذکر کی تیسری صورت زبان سے مختلف کلمات ادا کرنا، اور وہ شریعت نے ہمیں لمحہ لمحہ ہر موقع پر جو ہے یہ چیزیں عطا فرمائی. سیڑھیاں چڑھو تو اللہ اکبر کہو، بلندی پہ چڑھو تو اللہ اکبر کہو، کسی خوبصورت چیز کو دیکھو تو سبحان اللہ کہو. اسی طرح سونے سے پہلے، سونے سے اٹھنے کے بعد، واش روم میں جاتے ہوئے، واش روم سے نکلتے ہوئے، وضو کے لیے جاتے ہوئے، وضو کے بعد فارغ ہونے سے. نمازیں خود اللہ کا ذکر ہے، لیکن نماز کا سلام پھرتے ہی اللہ کے ذکر کی تلقین. مختلف احادیث کے اندر اوراد و وظائف بیان فرمائے گئے، اور وہ اوراد و وظائف کے ذریعے سے اللہ کا ذکر کرنا، دو نمازوں کے درمیان اللہ کا ذکر کرنا، آئینہ دیکھتے ہوئے، کپڑے لباس پہنتے ہوئے. تو آپ دیکھیے کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد کوئی وقت ایسا نہیں ہے. سفر پر روانہ ہوتے ہوئے، سواری پر بیٹھتے ہوئے، سواری جب چلنے لگے تو اس وقت، تو ہمیں ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ کا ذکر کرنے کی تلقین کی گئی. اور احادیث میں مختلف اذکار، مختلف اوقات، بیماریوں کی شکل کے اندر مختلف بیماریوں پر اللہ کا ذکر کرنے کی تلقین کی گئی ہے. اسی طرح ہمیں اور مختلف مواقع پر اللہ کا ذکر کرنے کی تلقین کی گئی ہے. تو یعنی اگر ہم یہ کہیں تو کوئی لمحہ نہیں بچتا کہ جب ہم کسی نہ کسی صورت میں اس کا ذکر نہ کر رہے. ایک صحابی حضور کی خدمت میں آیا، اعرابی تھا، دیہاتی. تو وہ بدو حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک دیہاتی شخص ہوں اور اسلام کے احکام بہت سارے ہیں. یعنی آپ اگر اسلام کے احکام کو دیکھنے لگے تو کتابیں بھری ہوئی ہیں،
تو اس وقت بھی حضور بہت کچھ ارشاد فرماتے، پھر صحابہ اس کو، وہاں تو یہ تو نہیں تھا ہم اپنی مرضی کا عمل کر لیتے ہیں، وہ عمل کرتے رہتے. تو اس نے ایک حضور سے عرض کیا، حضور، اس عرابی نے کہا حضور اسلام کے احکام چیزیں بہت ساری ہیں اور میں ایک سادہ آدمی ہوں، مجھے آپ ایک ایسی چیز ارشاد فرما دیں جو میرے لیے کافی ہو. تو آقا کریم نے اس کو ایک بات ارشاد فرمائی، وہ سنیے. فرمایا ان تموتا ولسانک رطب من ذکر اللہ، تو اس حالت میں مرے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. یہ خلاصہ ہے، یہ دو لفظی بات ہے کہ تو زندگی اس طرح گزار کہ تجھے جب بھی کبھی موت آئے، اچانک موت آ جائے، ان تموتا ولسانک رطب من ذکر اللہ، جب تو فوت ہو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. خوش نصیب وہ ہوتے ہیں کہ جو مرتے ہوئے اللہ کے ذکر کے دائرے میں ہوتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو تلقین بھی کی جائے تو ان کے لبوں پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا، اور ایسے لوگ ہیں کہ وہ کہتے رک جاؤ میں جا رہا ہوں مجھے کلمہ پڑھ لینے دو. تو یہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں. علماء نے لکھا کہ جو شخص نشے کا عادی ہے مرتے ہوئے اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا. وہ شراب ہے، وہ بھنگ ہے، وہ افیون ہے، نشے کی جو بھی صورت ہے، جو نشے کا عادی ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو آخرت میں جو سزائیں دے گا، دنیا پر اس کی جو سزا ہے اس میں سے ایک سزا ہے کہ مرتے ہوئے اسے کلمہ نصیب نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ تیرے لیے بہترین وظیفہ کیا، ان تموتا ولسانک رطب من ذکر اللہ، تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. تو میں اور آپ اپنی زندگی کو اس طرح مرتب کر لیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، اور ہر وقت اللہ کا ذکر ہماری زبان پہ ہونا چاہیے. ذکر کے حوالے سے احادیث میں بہت سارے اذکار موجود ہیں، اور باقاعدہ جو کتاب الاذکار کے نام سے احادیث کے اندر پھر ایک الگ چیپٹر موجود ہے، اس میں ہزاروں مختلف احادیث میں اذکار آئے ہیں. جن دنوں میں اللہ جل شانہ حرم شریف جانے کا موقع نصیب کرتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ باقی کام بھی کیے جائیں لیکن کچھ اذکار ضرور پڑھے جائیں. تو پھر جو میسر ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں. تو ایک بار میں نے وہاں لائبریریوں میں جو کتابیں موجود ہیں تو اس میں انہی پر ہی زیادہ محنت کی. تو 4 اذکار ایسے ہیں جو سب سے افضل اور اشرف بتائے گئے ہیں. تو ہمیں اپنی زندگی میں وہ 4 اذکار اختیار کرنا چاہیے. اور یہ کوئی میری تحقیق نہیں ہے بلکہ یہ بڑی واضح چیز ہے. احادیث میں جتنی فضیلت ان 4 اذکار کی آئی ہے اس کے علاوہ کسی ذکر کے لیے اتنی تلقین نہیں ہے. اور وہ ایک تو ہے سبحان اللہ، اور ایک ہے الحمدللہ، اور ایک ہے لا الہ الا اللہ، اور ایک ہے اللہ اکبر. یہ 4 اذکار افضل ترین ذکر ہیں، یہ چاروں مشکل نہیں ہیں. الحمدللہ تملأ المیزان، جب کوئی الحمدللہ کہتا ہے تو میزان بھر جاتا ہے. یعنی جو میزان ہے نامہ اعمال جس پہ تولے جائیں گے، الحمدللہ کا اتنا وزن ہے کہ میزان کے پلڑے کو جھکا دے گا. اور جب کوئی سبحان اللہ کہتا ہے اور زمین اور آسمان کے درمیان جتنی خلا ہے یہ ساری نور سے بھر جاتی ہے. لا الہ الا اللہ کو افضل الذکر کہا گیا ہے. تو یہ افضل ترین ذکر ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر. اور ایک حدیث پاک میں ایک 5ویں ذکر کا بڑی خصوصیت کے ساتھ تذکرہ ہے، اور وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے محبوب نے جو خاص بات ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ عرش الہی کے نیچے ایک خزانہ خاص ہے. جو خزانے آپ کے خاص ہوتے ہیں جس میں آپ خاص چیزیں رکھتے ہیں تو وہ آپ اپنے بیڈ کے پاس ہی رکھتے ہیں نا.
تاکہ جو ہے وہ محفوظ بھی رہے، اپنے اس خاص کمرے میں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زمان و مکان سے پاک ہے، لیکن عرش الہی اس کی تجلیات کا مرکز ہے۔ تو عرش الہی کے نیچے ایک خزانہ خاص ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس خزانہ خاص سے مجھے ایک خاص وظیفہ عطا کیا ہے اللہ نے، اور وہ وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ 5 وظیفے اور یہ 5 وظیفے ایک کلمے میں جمع کر دیے گئے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ 5 کلمے افضل ترین ذکر ہیں، اور 2 چیزیں اور، ایک استغفار اور ایک درود شریف۔ تو یہ 7 چیزیں اپنی زندگی میں لازم کر لیں۔ زندگی کا کوئی دن درود شریف کے بغیر نہیں گزرنا چاہیے، زندگی کا کوئی دن استغفار کے بغیر نہیں گزرنا چاہیے، زندگی کا کوئی دن ان 5 وظیفوں کو ادا کرنے کے بغیر نہیں گزرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو بھی آپ کو اذکار جو ہیں وہ یاد ہوں، ازبر ہوں، یا کچھ وظائف کے ساتھ آپ کی مانوسیت ہو تو ان کو ادا کیجیے۔